آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سن کے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اصل میں یہ کمبخت پاکستانی ہے. اچھا مرزا صاحب، آپ جب جائیں گے اڈیالہ 9 اپریل کے بعد، آپ کا بھی پلان ہے، تو کتنے لوگ ساتھ لے کے جائیں گے؟ اکیلے جائیں گے؟ کیا دار و مدار ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 1-2 پی ٹی آئی کے لیڈرز کی میری کوشش ہوگی کہ ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں تاکہ وہ میری اور خان کی بات چیت کے گواہ رہے. مرزا صاحب، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال کے جائیں گے یا حکومت کے مذاکرات کر کے؟ ہائی کورٹ میں پٹیشن کروں گا. کب تک پٹیشن؟ یہ 9 اپریل کے بعد جو ہے، اور جب یہ منسٹر گور صاحب جو میں نے نام بتائے تھے ان سے حتمی طور پہ میری کوشش ہوگی کہ 1-2 لیڈرز کو ساتھ میں. سر ان پر بھی تو پھر غداری کا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ وہ بھی غدار ہیں. فتوے جو فتوے لگاتے ہیں وہ خود کی طرح ہیں. ہاں جی، کسی کی وفاداری جو ہے وہ کسی کے زبان سے مسخ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا عمل بولتا ہے، آپ کی کاوشیں بولتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں یہ فتووں نے یہ انت مچائی ہیں کہ پارٹی اب اس مقام پہ کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ تھوڑا سا جو ہے آپ ہل بھی جائے نا تو دوسری طرف سے جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا ایوان کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ حکومتی وزراء، وزیر اعظم ہماری طرف دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ کل میں یہ فیصل آباد نثار جٹ صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. طلال چودھری صاحب آئے ہوئے تھے اس میں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز تھے اور نون کے اور بھی ایم این ایز تھے. ہم نے تو اس رواداری کو ہی ختم کر دیا ہے. اور پاکستان میں یہ دیکھو نا، اس نفرت کی سیاست نے عوامی سیاست کا تو جنازہ ہی نکال دیا. اب وہ دن تو گئے جب ہمارے ہاں عوامی سیاست ہوتی تھی. اب نہ پیپل پارٹی کر رہی ہے نہ نون کر رہی ہے، کیونکہ طاقت کی سیاست نے، پاور پالیٹکس نے جو ہے جگہ لی ہے، اور یہ ماحول بن گیا ہے جس میں دم گھستا ہے.